الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 21 ہے، جو کہ آیت نمبر 168 سے لے کر 176 تک 9 آیات پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اسلامی حکومت کے خد و خال بیان فرمائے ہیں اور ہدایت فرمائی ہے کہ آپ کس طرح اپنے نظام کو پکا، مستحکم، مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ اصول آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہم پہنچائے ہیں۔ آئیے ہم آیات کا ترجمہ بھی جانتے ہیں اور اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح۔ قرآن خود اپنے آپ کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصے کی خود تفسیر کرتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ ہم بالکل واضح بین انداز میں سمجھ جائیں گے، اور آج کے حالات میں یہ آیات ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں اس کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ یا ایہا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور طیب طریقے سے، پاک طریقے سے کھاؤ، پاک کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے خطوات پر نہ چلو، شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح کھلا دشمن ہے۔ خطاب ساری انسانیت کو ہے، چاہے مسلمان ہیں یا غیر مسلم۔ یہ دین آفاقی دین ہے، سب کا دین ہے۔ کسی قوم، قبیلے، ذات، برادری، علاقے، رنگ، نسل، زبان کی اس دین پر اجارہ داری نہیں ہے۔ جو دین سارے انسانوں کو مخاطب کرتا ہے وہی عالمی نظام ہو سکتا ہے، اسی کو ورلڈ آرڈر کہلانے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، جو سب کا خالق ہے نا، ان سارے انسانوں کو مخاطب فرما رہا ہے کہ زمین میں آپ کے لیے جو کچھ ہم نے اگایا، بنایا اور سنبھالا ہے، پچھلے رکوع میں اس کا تذکرہ ہو چکا، اس کو اب کھاؤ، برتو، استعمال کرو، لیکن حلال۔ ظاہر ہے کئی چیزیں انسان کی صحت کے لیے مضر ہیں، کئی چیزیں اس کے اخلاق کو بگاڑنے والی ہیں۔ اللہ ہی نے انسان کی صحت بنائی ہے، اسی نے اخلاق بنائے ہیں، ضمیر، دل، دماغ، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس نے پیدا کی ہیں۔ وہ خالق اور کریٹر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، کیا مفید ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور اس کی آگے لسٹ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ، کہ آپ کے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے اور کیا مفید ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ۔ یہ دو لفظ الگ الگ استعمال ہوئے۔ حلال کا مطلب ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کر دیا ہے کہ یہ نہیں کھانی، وہ نہیں کھانی، وہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ اور طیب کا مطلب ہے کہ اس حلال کو بھی حاصل کرنے کا طریقہ آپ کا وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ رشوت، خیانت، کرپشن، ڈاکہ، چوری، دھوکہ، فراڈ، دھاندلی، اس کے ذریعے آپ حاصل نہ کریں، بلکہ اپنی صلاحیت کے ساتھ، اپنے ہنر کے ساتھ، اپنی کمائی کے ساتھ جو دولت لیں گے اس طریقے سے آپ اس چیز کو استعمال کریں۔ یہ طیب طریقہ ہے۔ پھر اس حلال چیز کی بھی شکل بگاڑ کے نہیں،
کہ آپ اس کو مضر بنا کے، نقصان دہ بنا کے استعمال کریں، جیسے انگور کی شراب بنا لیتے ہیں، کھجور کی شراب بنا لیتے ہیں اور نشہ آور چیزیں بنا لیتے ہیں۔ نہیں، طیب طریقے سے ان کو استعمال کرنا ہے، پاکیزہ انداز میں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے خطوات کا اتباع مت کرو، اس کے پیچھے نہ چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیوں؟ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ، یہ شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، والفحشاء، اور فحاشی عریانی کا حکم دیتا ہے۔ اب تمہارے معاشرے کو اگر مستحکم رہنا ہے تو ان بنیادوں ہی پر مستحکم رہنا ہے کہ تم اس نک سک سے اپنے معاشرے کو پاک کر لو۔ ہر وہ چیز جو انسان کی صحت اور اخلاق کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس سے بچو۔ شیطان تمہیں ان چیزوں میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے بھی بچو کہ تم وہ بات کہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کے بارے میں بونگیاں نہ مارو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، یا یہ اللہ کا شریک ہے، یا یہ اللہ جو ہے وہ اب کائنات بنا کے سائڈ پہ ہو گیا ہے، نظام خود چل رہا ہے، یا مذہب ایک پرائیویٹ معاملہ ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ کسی معاملے میں ہم رب کی مان لیں، کسی معاملے میں ہم اپنی مان لیں، نہیں یہ، اور اس کو کہیں کہ اللہ ایسے ہی چاہتا ہے، یہ غلط ہے، یہ شیطان کا اتباع ہے، اس کا اغوا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور ان گمراہ لوگوں سے جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اتباع کرو اس کی، اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اتباع اس کی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کہ ہم اتباع اس کی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو وہ پوج رہے ہیں۔ اصل میں اتباع کا مطلب ہے پوجا صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ اب یہ عقل کے اندھے جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اللہ کی آیات نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں ہے، ان کے پاس یہی ایک دلیل ہوتی ہے کہ جی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، اور اسی باپ دادا کے زمرے میں وہ کالج اور یونیورسٹیاں اور تعلیم گاہیں اور تربیت گاہیں آتی ہیں جہاں سے دماغ سازی، ذہن سازی ہوتی ہے۔ انسان کے بارے میں، کائنات کے بارے میں جو تصور، نظام زندگی کے بارے میں، حیات اور زندگی کے بارے میں جو تصور یہ پنڈت دے دیتے ہیں، تعلیمی پنڈت، یہ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، کہتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا اتباع کرو، کہتے ہیں جی ہمارے اساتذہ نے، ہمارے پروفیسرز نے، ہمارے لیکچررز نے، ہمارے موٹیویٹرز نے، ہمارے آتھرز نے، ہمارے مصنفین نے، ہمارے مفکرین نے، ہمارے دانشوروں نے جو کچھ کہہ دیا، پڑھا دیا، ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے۔ ان کو اس دانشور کی کوئی فکر نہیں ہے جس دانشور سے اس نسل کو سسٹمیٹیکلی دور کیا گیا ہے کہ قرآن کے یہ قریب نہ جائیں، اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو یہ ہاتھ نہ لگائیں، اللہ کے رسول سے ان کا اعتماد اٹھ جائے۔ اللہ کے جو انبیاء ہیں اس سے بڑھ کر کوئی دانشور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے ان کا رویہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کا اتباع کرو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ رسم و رواج، بدعات و خرافات جس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑیں گے۔ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، کیا پھر بھی کہ اگر ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں، عقل رکھتے ہوں، تب بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ وَلَا يَهْتَدُونَ، چاہے وہ ہدایت پر نہ ہوں تب بھی اس کے پیچھے چلیں گے، کہ تمہارے باپ دادا بھی تو بے عقل ہو سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، کیا دلیل ہے ان کے راہ یاب ہونے کی؟ وہ سیدھے راستے پہ ہیں تو پھر چلو، لیکن اللہ کے مقابلے میں اتباع ان کی نہیں چلے گی۔
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ فمثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ہے، انبیاء کا کفر کیا ہے، رسالت کا کفر کیا ہے، کتب الہی کا کفر کیا ہے، ان کی مثال ایسی، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، صرف دعا اور پکار، جیسے سیٹیاں یا کوئی باجا بج رہا ہو، باتوں کی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، وہ عقل سے کام نہیں لیتے، وہ عقل نہیں کرتے، اندھی تقلید کیے چلے جا رہے ہیں۔ بھیڑ چال ہے، پہلی اگر بھیڑ کنویں میں گر گئی تو یہ پیچھے پورا ریوڑ اس کے پیچھے گرتا چلا جاتا ہے۔ ان کے اندر کیش مردہ نہیں ہے کہ یہ مردانہ وار گردن اٹھا کے، سر اٹھا کے دیکھیں ماحول کو کہ دنیا کس انجام سے دوچار ہو رہی ہے، کہیں ہم بھی اسی راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب پہلے انسانوں کو مخاطب کیا، اب رخ خطاب ہو گیا ہے ایمان والوں کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اب لوگ میری بات پہ اگر کان نہیں دھرتے تو تم تو مجھے مانتے ہو نا، اب تم سن لو۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ میں سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کی قدر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی کرتے ہو۔ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، روزانہ ہاتھ باندھ کے 5 بار مسجد میں حاضری دے کے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور اب تو یہ سیاسی نعرہ بھی بن گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو فرمایا کہ اگر تم میری ہی خالص بندگی کرتے ہو تو پھر حرام مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ خیانت، یہ رشوت، یہ کرپشن، یہ چوری چھوڑ دو، اور چوروں کا ساتھ بھی چھوڑ دو، خود بھی ڈاکے چھوڑ دو، ڈاکوؤں کی سپورٹ بھی چھوڑ دو، خود بھی حرام مال سے اجتناب کرو، اور حرام خوروں اور سود خوروں کا ساتھ دینا بھی چھوڑ دو۔ انما حرم علیکم المیتہ، اس نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے، والدم، خون کو، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، سور کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر نام لیا گیا ہو اللہ کے غیر کا، غیر اللہ کا نام لے کر جس کو ذبح کیا گیا ہو، اس ذبیحہ کو کھانا بھی چھوڑ دو۔ فمن اضطر غیر باغ، اب اللہ تعالیٰ نے یہ چند کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیں حرام بہت تھوڑی چیزیں ہیں کائنات کے اندر، زیادہ حلال ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی فہرست جاری نہیں کی، وہ کہا کہ یہ حرام ہے، باقی سب کھاؤ پیو، لیکن اس کو بھی حرام کر کے نہ کھاؤ جو حلال ہے، اس کو طیب طریقے سے کھاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ بہرحال بار بار کرتا ہے، کیونکہ حلال چیز کو بھی بندے حرام کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کے حوالے گھوڑا کیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں یا کوئی کام سے فارغ ہو کے آ کے آپ سے لے لوں گا، تو یہ اس کی نگرانی رکھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نگران نے کیا کیا کہ اس کی کاٹھی اتاری اور بھاگ گیا، زین اس کی لے کے چوری کر کے بھاگ گیا۔ اب جب آپ واپس آئے ہیں، حضرت علی دیکھا کہ گھوڑا کھڑا ہے، زین بھی نہیں ہے، نگہبان بھی نہیں ہے۔ حضرت علی بازار میں گئے زین خریدنے، تو وہی ایک دکان پہ پڑی ہوئی تھی کاٹھی، وہ خرید کے لائے، تھوڑی دیر بعد وہ نگران بھی نظر آ گیا۔ بھائی اس سے کہا کہ دیکھو میں نے تو سوچا تھا کہ آپ میرے گھوڑے کی نگرانی کر رہے ہیں تو میں آپ کو انعام دوں گا، تو آپ گھوڑا چھوڑ کے سائڈ پہ چلے گئے اور زین میری غائب ہو گئی، اب وہ مجھے کسی دکان سے ملی ہے، تو یہ لے ہدیتاً میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ آپ نے میرے گھوڑے کی نگرانی کی۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ زین جو اس کے مقدر میں تھی، اس کو ہدیتاً بھی مل رہی ہے، انعام کے طور پہ بھی مل رہی ہے،
اس کو اس نے چوری بھی کیا تھا۔ یعنی مقدر میں جو چیز ہے وہ مل کے رہتی ہے، اب ہم ہیں کہ اس کو حلال طریقے سے لیتے ہیں یا حرام طریقے سے لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے اندر، اس ضابطۂ حیات کے اندر، قرآن مجید کے اندر حرام چیزیں تھوڑی سی گنوا دی ہیں، باقی ساری کھلی چھٹی دے دیا کہ اب کھاؤ پیو، لیکن وہ جو کھلی چھٹی جن چیزوں میں دی ہے اس میں ذریعہ حلال ہونا چاہیے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ بعض اوقات انسان پہ ایسا وقت آتا ہے کہ حرام چیز کو بھی چکھنا پڑ جاتا ہے، دبا کے طور پہ یا دباؤ کے طور پہ۔ دشمن آپ مومن کو گھیر لیتا ہے، کہتا ہے چھوڑوں گا تب جب یہ سور کھاؤ گے، خنزیر کھاؤ گے، خون پیو گے، مردار کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے تو چھوڑیں گے وگرنہ نہیں، شراب پیو گے تو چھوڑوں گا وگرنہ قتل کر دوں گا۔ اب جان بچانے کے لیے یہ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی طبیب اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ بھی دوا کے طور پر یہ آپ کو الکحل تو استعمال کرنا ہوگی، اس کے بغیر آپ کا بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ اب دوا کے طور پر لے گا، غذا کے طور پر اس کو نہیں لے گا۔ تو اس میں یہ 3 شرطیں ہیں حرام کھانے میں۔ ایک تو بہت ہی مجبور ہو آدمی کہ اس کو کھائے بغیر گزارا نہ ہو۔ نمبر 2، وہ اس کو حرام سمجھ رہا ہو، باغی نہ بنے اور عادی بھی نہ بنے اس کا کہ اب منہ کو چاٹ لگ گئی ہے اور کھاتے جاؤ۔ نہیں، جتنی ضرورت تھی، مجبوری تھی، جب اس ضرورت اور مجبوری سے نکل آئے ہو تو آپ وہ پھر حرام ہے تمہارے لیے، وگرنہ گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اب وہ خطرناک آیت میں سمجھتا ہوں جو نہایت ہی دہلا دینے والی آیت ہے، جو مجھے حدیث میں بھی یہ مضمون مل جائے تو کانپ اٹھتا ہوں، وہ آ رہی ہے۔ کل بھی میں نے اس کا اپنی محفل میں ذکر کیا تھا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے جو قوانین اللہ نے اتارے ہیں، ان قوانین کو جو چھپاتا ہے، لوگوں کو بتاتا نہیں، ایجوکیٹ نہیں کرتا، نہ ہمارے جج حضرات وہ بتاتے ہیں، نہ ہمارے جرنیل بتاتے ہیں، نہ ہمارے پروفیسر بتاتے ہیں، نہ ہمارے صحافی بتاتے ہیں، نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، دانشور نہ بتاتے ہیں، نہ موٹیویٹر بتاتے ہیں، واشگاف الفاظ میں جو بھی چھپاتے ہیں، پروہت ہوں، پنڈت ہوں، پادری ہوں، راہب ہوں، سنیاسی ہوں، جو بھی جس سطح پر بھی قوم کی کو رہبری رہنمائی کر رہے ہیں، اگر وہ رہنما لوگ فکری رہنما ہوں یا سیاسی رہنما ہوں، جو اللہ کے قوانین کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس لیے بیان نہیں کرتے کہ ہمارا فنڈ رک جائے گا، ہمارے پیسے وہ ختم ہو جائیں گے، ہمارا جو حق چھپانے کی وجہ سے ہمیں جو انکم ہو رہی ہے، یہ اشتہارات جو مل رہے ہیں، یہ جو تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ جو چندے مل رہے ہیں، یہ رک جائیں گے، اور ناراض ہو جائیں گے لوگ جو سود خور ہیں، جو حرام خور ہیں، جو ہمیں چندہ دیتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے اور ہمارے فاقہ مستی آ جائے گی۔ یہ اس ڈر سے تھوڑا پیسہ لینے کے لیے اپنے دین کو چھپاتے ہیں، رب کے دین کو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ اپنا انجام سوچ لیں کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ یہ کتمان حق میں، حق کو چھپانے کی پاداش کے نتیجے میں جو ان کو انکم ہوتی ہے، یہ انکم آگ ہے، آگ جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ اور آگے اس سے بھی بڑی مصیبت، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کلام تک نہیں کرے گا، اتنا ناراض ہوگا جو حق کو چھپاتے ہیں۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائے گا۔ ایک تو ہے نا کہ جہنم میں چلے گئے اور ایک جرم کے مطابق سزا پائی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پاک کر کے جنت میں بھیج دے گا، یہ بھی ایک آپشن ہے، لیکن یہ طبقہ ایسا ہے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت دے کر، اور
عذاب کو لے لیا ہے مغفرت ہاتھوں سے دے کر، مغفرت کا پہلو چھوڑ دیا بخشش کا، اور عذاب والے کام کرنا شروع کر دیے۔ فما اصبرهم علی النار، کتنے یہ صابر ہو گئے ہیں، جری ہو گئے ہیں آگ پر کہ آگ میں جانا ہی جانا ہے، کتنے یہ بے خوف ہو گئے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ پتہ کیوں ہے انسانوں کا رویہ، معاشروں کا رویہ، وہ اللہ تعالیٰ نے جو حق نازل کر دیا ہے اور ان کی چوریاں پکڑی اور نشاندہی کی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ حق سے بدکتے ہیں۔ اسلامی نظام آنا چاہیے، ہاں جی آنا چاہیے، پھر اس کو سپورٹ کرو نا اسلام والوں کو، اور جی ہمیں چوری کرنی ہوتی ہے، ہمیں فراڈ کرنا ہوتا ہے، ہمیں خیانت کرنی ہوتی ہے، یہ تو ہمیں کچھ کرنے نہیں دیں گے، تھانہ کچہری میں ہماری مدد نہیں کریں گے۔ پتہ ہے حق کے ساتھ کچھ قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں، اس کے لیے یہ آمادہ نہیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو، یہ کیفیت ہے ان کی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے، جھگڑوں میں، اختلاف میں، مخالفت میں یہ گھرے ہوئے ہیں۔ دو ہی کیمپ ہیں دنیا کے اندر، ایک اسلام پسندوں کا اور ایک کفر پسندوں کا۔ اسلام کو ایز اے سسٹم جو لیتا ہے وہ ایک گروہ ہے، اور جو نظام کے طور پر اسلام کو نہیں لیتا، پرائیویٹ مذہب کے طور پہ، پرائیویٹ معاملے کے طور پہ لیتا وہ، اور جو سرے سے انکار کرتا ہے وہ، یہ دوسرے کیمپ کے اندر ہے۔ اور اللہ کی کتاب برحق کے آنے کے ساتھ ہی ان میں یہ تفرقہ بازی شروع ہو گئی تھی۔ اس لیے اگر ہم اپنی حکومت کو پائیدار، مضبوط، سیدھے راستے پہ رکھنا چاہتے ہیں، معاشرے کو، سوسائٹی کو ٹھیک سے چلانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ان قوانین کو بیان بھی کرنا ہوگا، سکھانا بھی ہوگا جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، جس نے اس معاشرے کو پیدا کیا، اس سوسائٹی کو پیدا کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق دے، اور جو حق کے مخالفین ہیں اس سے برات کا اعلان کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔